کہ ہم نے پہلے بتایا آج کی فہرست میں سب سے پہلا سوال ہے قربانی کے جانور میں کیسا عیب ہو تو اس کی قربانی میں خلل آ جاتا ہے، قربانی نہیں مانی جاتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم تھوڑا سا پینڈنگ رکھیں گے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں، محفل کے آخر میں، لائیو کے آخر میں اس سوال کا جواب آپ خود بخود سنیں گے، کیونکہ ہمارا آج کا جو سوال ہے انعامی سوال، اس کا جواب بھی، وہ سوال بھی اسی ٹاپک سے ہے۔ اور زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، پہلے آپ سن چکے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کے پاس یا تو سونا چاندی ہو، یا رقم ہو، یا ایسا کوئی سامان ہو جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، خریدتے وقت جس کو بیچنے کی نیت تھی کہ ہم اس کو بیچیں گے، تو ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ 5ویں کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ ضرورت سے زائد ہونے کے بعد سال گزر جائے، کہ روٹی کپڑا مکان علاج سواری قرضہ کھانے کمانے کے اوزار حفاظت کے ہتھیار وغیرہ ہٹانے کے بعد جب نیٹ کچھ بچے گا ان 4 چیزوں کو ملا کر، یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ سب چیزیں شرط ہیں، لیکن فطرے اور قربانی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، سال بھر آپ کتنے بھی غریب رہے ہوں، لیکن اگر قربانی کے دن کی فجر سے لے کر، قربانی بقرعید کے دن کی فجر سے لے کر تیسرے دن کی مغرب سے پہلے تک، اس 2.5 دن کے دوران، تو 36-40 گھنٹے جو بھی ہیں، تو اس 2.5 دن کے دوران کسی بھی مرد عورت جو بالغ ہے، تو بالغ مرد عورت چاہے کنوارا کنواری ہو، بیوہ طلاق شدہ ہو، چاہے شادی شدہ ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس، مرد ہو یا عورت، ان میں سے گھر کے کتنے بھی ممبر کے پاس، 1 ہوں 2 ہوں 4 ہوں، ایسا نہیں کہ گھر کے ایک ممبر نے قربانی کرا دی تو سب کی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے ایک بڑے جانور میں گھر کے 7 لوگوں کی قربانی پوری ہو سکتی ہے، اور ایک حصہ بھی پوری قربانی برابر ہے۔ تو فطرے اور قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور بیچنے کے لائق مال ہونا شرط نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان علاج سواری قرضہ کھانے کمانے کے اوزار حفاظت کے ہتھیار ہٹانے کے بعد کسی بھی طرح سے ضرورت سے زائد، چاہے وہ بیچنے لائق ہو یا نہ ہو، گھر کا جو سامان ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، جیسے بغیر سلے کپڑے، فطرے کے معاملات میں جو کچھ ہم نے بتایا تھا، میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ فطرے والی کٹنگ لوگوں کو شیئر کریں، تو جو شرائط فطرے میں ہیں وہی شرائط بقرعید کی قربانی میں بھی ہیں۔ تو جن لوگوں پر جو شرائط فطرے کے ہیں وہی قربانی کے بھی ہیں۔ تو جیسا کہ فطرے کے بارے میں ہے کہ عید کے دن کی فجر کے وقت جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر فطرہ واجب ہے، اسی طرح سے قربانی بقرعید کے دن کی فجر سے لے کر 12 تاریخ یعنی تیسرے دن، قربانی کے تیسرے دن کی مغرب سے پہلے تک جو بندہ کسی بھی طور پر، چاہے سامان بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا برتنے کی نیت سے خریدا ہو، یا کسی بھی طور پر خریدا ہو، لیکن فی الحال جو سامان ضرورت میں نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، تو ایکسٹرا ہے، اس سامان کی قیمت بھی جوڑی جائے گی، سونا چاندی کیش۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر رقم ہاتھ میں نہ ہو تو چاہے گھر کا کوئی ضرورت سے زائد سامان بیچ کر آپ قربانی کریں یا قرضہ لے کر قربانی کریں، بہرحال قربانی ضرور کی جائے گی۔ اور ایک وہم کا اور ایک غلط فتوے کا بھی میں رد کر دوں، یاد رکھیں جن لوگوں پر قربانی واجب ہے تو ان کو خون بہانا ہی قربانی مانا جائے گا، یعنی جانور ذبح کرنا ہی قربانی مانا جائے گا، اتنے پیسے خیرات کر دینے سے قربانی کا واجب سر سے نہیں اترے گا، گنہگار الگ سے ہوں گے۔ تو یہ جو فتوے آج کل لاک ڈاؤن کے دوران آپ کو چاروں طرف سے پھیل رہے ہیں، مشتاق رضا بول رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، کیا اور لوگوں کو بھی آواز سننے میں پرابلم ہے؟ اگر نہیں تو پھر مشتاق رضا کے ہی فون میں یا نیٹ ورک میں پرابلم ہے، وہ اپنا نیٹ ورک یا موبائل چیک کریں۔ اگر 2-4 لوگ اور مجھے بتا دیں تو میں دیکھوں کہ چیک کروں کہ آواز میں پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے حافظ تسلیم رضا بول رہے ہیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے۔
تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فتویٰ چاروں طرف وائرل ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی جو نہیں کرا پا رہے ہیں وہ اتنے پیسوں کی خیرات کر دیں، تو یہ فتویٰ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی دن ذبح کرنا ہی قربانی ہے اور بغیر اس کے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں کئی جگہوں پر جانور خریدنے، بیچنے یا اکٹھے باندھنے یا ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے، کیسے قربانی کا واجب ادا کیا جائے؟ تو بہت آسان فارمولہ ہے، دنیا بھر میں آپ کسی کو بھی بول کر قربانی اپنی کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ میں، پنجاب ہریانہ یو پی اور بہار، بنگال، اڑیسہ، تمل ناڈو، کرناٹکا، کیرلا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، کہیں بھی آپ، بلکہ آپ پوری دنیا میں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں لیکن آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، لندن، یورپ، عرب، جہاں چاہیں آپ کسی کو بول کر قربانی کرا سکتے ہیں۔ تو دنیا بھر میں تو کتنا آسان ہو گیا۔ تو قربانی کا واجب قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا، ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگا، خیرات کر دینے سے قربانی واجب ادا نہیں ہوگی۔ احم سلیم تگالا کا مجھے سوال نظر آ رہا ہے، میسج نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا نابالغ بچوں کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ لیکن نابالغ بچوں، جن لوگوں پر قربانی شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہوتی، واجب اور نفل میں فرق سمجھ لیجئے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں۔ تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہونے کے شرائط اور حیثیت پائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کنوارا لڑکا ہو، کنواری لڑکی ہو، چاہے بے روزگار ہو، چاہے کماتا ہو، یا شادی شدہ یا بیوہ طلاق شدہ کوئی بھی مرد عورت ہو، تو جس پر قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں اس کو قربانی کرنا ضروری ہے، چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور یہ بھی ایسا نہیں کہ جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ پچھلے سال کسی اور کے نام کی کرائی تھی، اس سال کسی اور کے نام کی، پچھلے سال دادا کے نام کی، اس سال دادی کے نام کی، پچھلے سال ابا کے نام کی، اس سال امی کے نام کی، یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں، آپ ہر انسان اپنی حیثیت کو دیکھے۔ زیورات اگر کسی شادی شدہ یا بے شادی شدہ عورت کے پاس ہیں، یا گفٹ تحفے وغیرہ اکٹھے ہو کر کسی کنواری لڑکی کے پاس بھی اگر اتنا اماؤنٹ جمع ہو گیا، جیسا کہ میں نے بتایا، یا کوئی بھی ضرورت سے زائد چیز جو بنیادی استعمال کی نہیں ہے، اس کی قیمت جوڑی جائے گی۔ تو بہرحال جس پر قربانی واجب ہے وہ چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن قربانی واجب ہونے کے شرائط جس کے اوپر نہیں پائے جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے کرائے چاہے دوسروں کی طرف سے کرائے۔ تو ایک قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی کرائے گا، اب اگر کسی اور کے نام کی کرانا چاہتا ہے تو اس کو ایک الگ سے کرانی پڑے گی، چاہے تو حصہ لے چاہے تو بکرا بکری پورا قربان کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نابالغ پر قربانی واجب تو ہے نہیں، لیکن نفل کے طور پر آپ جس کی طرف سے چاہیں کرانا چاہیں، زندہ مردہ، بالغ نابالغ، کسی کی بھی طرف سے آپ کرانا چاہیں تو واجب قربانی کے علاوہ کرنا ہوگا۔ تو یہ قربانی والا ٹاپک، قربانی والے سوال جواب پورا ہوا۔ اور قربانی کے جانور میں کیسا عیب ہو کہ جس سے قربانی میں خلل آ جاتا ہے، قربانی نہیں مانی جاتی، یہ آپ انشاءاللہ لائیو کے لاسٹ میں سنیں گے۔ چونکہ آج ہم انعامی سوال جواب بھی آج اسی ٹاپک پر ہے، تو اس لیے میں پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، آخر میں انشاءاللہ سن لیجئے گا۔